میرے محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، میں آپ حضرات کے سامنے بتلا رہا تھا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ یہ تاکید نہیں آئی کہ تم میں سب سے بہترین شخص ڈاکٹر ہے جو ڈاکٹری کو سکھلائے۔ یہ تاکید نہیں آئی کہ تم میں سب سے بہترین انجینئر ہے جو انجینئری کو سکھلائے۔ یہ تاکید نہیں آئی کہ تم میں سب سے بہترین ماسٹر ہے جو ماسٹری کو سکھلائے۔ یہ تاکید نہیں آئی تم میں سب سے بہترین انجینئر ہے جو انجینئری کو سکھلائے۔ ہاں، بلکہ تاکید آئی کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ چلو میں آپ حضرات کو ایک واقعہ بتلاتا چلوں۔ بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کا، بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ چھوٹی سی عمر کے بچے ہیں، نوجوان کم سن عمر کا بچہ ہے۔ ہاں، ان کی ماں کے دل میں ایک وسوسہ آتا ہے، ان کی ماں کے دل کے اندر ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہ میں اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں، کیوں نہ میں اپنے بچے کو عالم دین بناؤں، کیوں نہ میں اپنے بچوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بایزید کی ماں کی دعا کو قبول کر لیا اور بایزید کی ماں نے سفر کرنا شروع کر دیا۔ چلتے 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 ایک ایسے مدرسے کے اندر پہنچ گئے اور استاذ محترم سے جا کر کہا، اے استاذ محترم، یہ میرا بچہ، یہ میرے دل کا ٹکڑا، یہ میرے دل کا کلیجہ میں آپ حضرات کو سونپ کے جا رہی ہوں۔ اے استاذ محترم، میرا بایزید جب تک کہ کسی قابل نہ بن جائے، جب تک کہ میرا بایزید کسی لائق نہ بن جائے، اے استاذ محترم، میرے بایزید کو چھٹی نہ دینا، میرے بایزید کو گھر نہ جانے دینا۔ تو استاذ محترم نے کہا کہ ہاں بہنا، ٹھیک ہے، میں تیرے اس بچے کو نہ تو گھر جانے دوں گا نہ اسے چھٹی دوں گا۔ تو اس بچے نے پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے 1 سال ہوا، 2 سال ہوئے، 3 سال ہوئے، 4 سال ہوئے، 5 سال ہوئے، 6 سال ہوئے، 7 سال ہوئے، 8 سال ہو گئے۔ بایزید نے اپنی ماں کی زیارت نہیں کی۔ بایزید نے 8 سال تک اپنی ماں کی شکل کو نہ دیکھا، بایزید نے اپنی ماں کی زیارت نہ کی۔ تو ایک دن بایزید کے دل کے اندر ایک وسوسہ پیدا ہوا، ایک ولولہ پیدا ہوا، کیوں نہ میں اپنے ماں کی زیارت کر لوں، کیوں نہ میں اپنی ماں کی شکل کو دیکھ لوں، کیوں نہ میں اپنی ماں کی زیارت کر لوں۔ استاذ محترم کے پاس جاتے ہیں، اے استاذ محترم، آج میرے دل کی تمنا ہے، آج میرے دل کی حسرت ہے، آج میرے دل کی آرزو ہے، اے استاذ محترم، آج میں اپنی ماں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آج میں اپنی ماں کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ استاذ محترم نے سوچا، اگر آج تو نے بایزید کو چھٹی نہ دی تو اس بایزید کا دل چھوٹا ہو جائے گا، اس بایزید کا دل غم زدہ ہو جائے گا، اس بایزید کے دل پر برا اثر ہوگا کہ 8 سال کے بعد اپنی ماں کی زیارت کرنے کے لیے، اپنی ماں کا دیدار کرنے کے لیے استاذ محترم کے پاس گئے تھے اور استاذ محترم نے صاف منع کر دیا تھا۔ تو بایزید کے استاذ محترم نے سوچا، ایک طرف اس کی ماں ہے، ایک طرف اس کی ماں کا دیا ہوا وچن، اس کی ماں کی طرف کا دیا ہوا وعدہ اگر توڑ دیا جائے تو اس کی ماں کا وعدہ جو دے رکھا ہے ان کی ماں نے کہ کیا کہا تھا، کہ یہ کہا تھا کہ جب تک کہ میرا بایزید کسی قابل نہ بن جائے، کہ جب تک کہ میرا بایزید کسی لائق نہ بن جائے، اس کو گھر مت آنے دینا، اس کو چھٹی مت دینا۔ ایک طرف بچی کی مایوسی، ایک طرف بچے کے دل کی طرف کو دیکھا جاتا ہے۔ تو استاذ محترم نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں بایزید کو اتنا سبق دے دوں، اتنا سبق دے دوں، اتنا سبق دے دوں کہ کئی ہفتوں کا سبق آج ہی دے دوں، بایزید پہ سنایا نہیں جائے گا اور اس بچے کو چھٹی نہیں ملے گی۔ تو استاذ محترم نے کہا، اے بایزید، اگر تم نے اتنا سبق مجھے یاد کر کے ابھی سنا دیا تو میں تجھے چھٹی دے دوں گا۔ بایزید نے کہا ٹھیک ہے استاذ محترم،
बायजीद चले जाते हैं और जाते ही जो पढ़ रहे थे एक खूंट पर रख देते हैं और मुसल्ला बिछाते हैं और अल्लाह की राह में नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ए मेरे अल्लाह, ए मुझे पालने वाले, ए मुझे रोजी देने वाले, इस जमीन पर चलने वाले को रोजी देने वाले, मेरी माँ ने मुझे एक वसीयत की थी, मेरी माँ ने मुझे एक वसीयत नामा दिया था। ए मेरे बायजीद सुनो क्या वसीयत थी। ए मेरे बायजीद, जब भी तुझे कोई परेशानी सामने आए, जब भी कोई तुझे मुसीबत सामने आए, जब भी कोई मुसीबत में तू मुब्तला हो, याद रखना है बायजीद, कभी झूठ मत बोलना, कभी किसी के सामने मत जाना। हाँ, सिर्फ अल्लाह के सामने चले जाना, अल्लाह को याद कर लेना, अल्लाह के सामने अपनी दुआ को मांग लेना, अल्लाह के सामने अपने हाथ को फैले लेना। ए मेरे अल्लाह, आज मेरे सामने मेरी माँ का दीदार करने के लिए, अपनी माँ की ज़ियारत करने के लिए आपके सामने अपने दोनों हाथ को फैलाए हुआ हूँ। ए मेरे अल्लाह, आज उस्ताद मोहतरम ने भी इतना सबक दे दिया, अगर तू ना चाहे तो मैं कई हफ्तों तक इस सबक को याद कर सकूं। अगर तू चाहे ए मेरे अल्लाह, 1 घंटे के अंदर मैं इस सबक को सुना सकता हूँ याद करके। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस बायजीद बच्चे की दुआ को कबूल कर लिया और दुआ कबूल करने के बाद मुसल्ला उठा कर रखते हैं। मुसल्ला उठा कर रखने के बाद उस्ताद मोहतरम के दरवाजे पर जाते हैं और कहते हैं ए उस्ताद मोहतरम। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा कि बायजीद। क्या बात है? उस्ताद मोहतरम ने कहा कि क्या बात है? बायजीद ने कहा ए मेरे उस्ताद मोहतरम, मैं सबक याद करके आ चुका हूँ, मेरा सबक सुन लीजिए। बायजीद के उस्ताद ने कहा अरे बेटा, अभी तो मैंने आपको सबक दिया था, इतनी जल्दी सबक याद करके किस तरह लेके आ गए? उस्ताद हैरान हो गए, परेशान हो गए और सोचने लगे कि इतना सबक, कई हफ्तों का सबक 1 घंटे के अंदर कैसे याद कर लिया। उस्ताद मोहतरम ने अंदर बुलाया और सबक सुनना शुरू किया। तो सुनते 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 सारा सबक ऐसा सुनाया कि कोई अटक नहीं, कोई झिझकिटाहट नहीं, कोई घबराहट नहीं और अजबर पक्का सबक सुना दिया। उस्ताद मोहतरम मजबूर हो गए कि जो इससे वादा किया था, अगर तूने इतना सबक सुना दिया ए बायजीद, मैं तुझे छुट्टी दे दूंगा। तो उस्ताद मोहतरम मजबूर हो गए और बायजीद को छुट्टी दे दी और कहा कि जाओ बायजीद, अपनी माँ की जियारत करके आओ, अपनी माँ की शक्ल देखकर जल्दी आ जाना, अपनी माँ की जियारत करके जल्दी आ जाना। बायजीद चले जाते हैं और चलते 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 अपनी माँ के दरवाजे पर पहुँचते हैं। अपनी माँ के दरवाजे पर पहुँचने के बाद कुंडी खटखटाते हैं कि अम्मा। अंदर से कोई आवाज नहीं, अम्मा, अंदर से कोई आवाज नहीं। फिर कुंडी खटखटाते और कहते हैं कि अम्मा। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा कि तुम्हारा बायजीद। तो अंदर से आवाज आती है, ए मेरे बायजीद, तू मेरा बायजीद नहीं हो सकता, मेरा बायजीद तो उस वक्त तक मेरे दर पर नहीं आएगा। सुनो माँ का जवाब क्या आता है, ए मेरे बायजीद, तू मेरा बायजीद नहीं हो सकता, मेरा बायजीद तो उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक कि वो किसी काबिल ना बन जाए, जब तक कि वो किसी लायक ना बन जाए, जब तक कि उसकी जिंदगी संवर ना जाए। तो बायजीद मायूस होकर मदरसे की तरफ लौट चलते हैं और जाते ही जो ही उस्ताद मोहतरम के पास जाते हैं और जाकर सलाम करते हैं तो उस्ताद मोहतरम सवाल करते हैं, ए बायजीद, अपनी माँ की जियारत करके आ गए?
اتنی جلدی اپنی ماں کی زیارت کر کے آ گئے۔ بایزید نے کہا استاذ محترم میری ماں نے دروازہ نہیں کھولا، میری ماں نے اپنی زیارت نہیں کرائی، میری ماں نے اندر سے دروازہ نہیں کھولا۔ تو استاذ محترم نے کہا اے بایزید تمہاری ماں تمہیں کسی قابل بنانا چاہتی ہے، تمہاری ماں تمہیں کسی لائق بنانا چاہتی ہے۔ تو بایزید نے پھر پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے 1 سال ہوا، 2 سال ہوئے، 3 سال ہوئے، 4 سال ہوئے، 5 سال ہوئے، 6 سال ہوئے، یہاں تک کہ 16 سال ہو گئے۔ پڑھتے پڑھتے استاذ محترم کے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں استاذ محترم تو میرے بایزید کو اس کی ماں سے کب تک جدا رکھے گا، اس کی ماں کی زیارت تو کب تک نہیں کرنے دے گا۔ استاذ محترم کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بایزید کے استاذ، اے بایزید کو پڑھانے والے، اے بایزید کو درس دینے والے، جاؤ جو پگڑی تم نے اپنے سر پر رکھی ہے اس پگڑی کو بایزید کے قدموں پر رکھ دو۔ تو استاذ محترم بیدار ہوتے ہیں اور گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے کہ یہ میں نے کیا خواب دیکھا۔ دوسری رات میں بھی وہی خواب نظر آتا ہے، تیسری رات میں بھی وہی خواب نظر آتا ہے، چوتھی رات کے وقت میں بایزید کے پاس جاتے ہیں اور اپنے سر کی پگڑی بایزید کے قدموں کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ تو بایزید پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے استاذ محترم آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں۔ تو استاذ محترم فرماتے ہیں اے میرے پیارے بیٹے میں یہ کام خود نہیں کر رہا ہوں، یہ کام مجھ سے کرایا جا رہا ہے، یہ کام مجھ سے کرایا جا رہا ہے۔ اور کہا اے بایزید آج تو کسی قابل بن چکا، جا آج تجھے مدرسے کی طرف سے اور اللہ کے دربار کی طرف سے تجھے چھٹی ہوتی ہے، جا اپنی ماں کی زیارت کرنے چلا جا۔ تو بایزید سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور چلتے 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 اپنی ماں کے دروازے پر جا کر دستک دیتے ہیں۔ تو بایزید کے دل کے اندر ایک وسوسہ پیدا ہوا کہ جب میں پہلی مرتبہ آیا تھا تو میری ماں نے دروازہ نہیں کھولا تھا، ہو سکتا ہے آج بھی میری ماں دروازہ نہ کھولے۔ تو بایزید نے کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے پھر کوئی آواز نہیں، پھر آواز لگائی کہ ماں، اندر سے پھر کوئی آواز نہیں، پھر آواز لگائی کہ ماں، اندر سے پھر کوئی آواز نہیں، پھر چوتھی مرتبہ آواز لگائی کہ ماں، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا کہ تیرا بایزید، اے میری ماں تیرا بایزید آیا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ میرا بایزید تو مدرسے کے اندر ہے، تو میرا بایزید کیسے ہو سکتا ہے؟ سنو 16 سال کے بعد بھی ماں کا یہی جواب ہے۔ تو بایزید جواب دیتے ہیں میری پیاری ماں، اے میری ماں مجھے جنم دینے والی، اے میری ماں مجھے پالنے والی، آج میں خود نہیں آیا بلکہ آج مجھے بھیجا گیا ہے، دروازہ کھول دو۔ تو ماں دروازہ کھولتی ہے اور اپنے بایزید کو سینے سے لگا کر روتی ہے اور کہتی ہے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، جب تو پہلی مرتبہ آیا تھا، جب بھی مجھے تیری محبت آئی تھی، جب بھی میرے دل کے اندر تیرا پیار آیا تھا، لیکن اے میرے بایزید میں تجھے کسی قابل بنانا چاہتی تھی، میں تجھے کسی لائق بنانا چاہتی تھی، آج تو اپنی زبان سے خود یہ الفاظ کہہ رہا ہے کہ میں آج خود نہیں آیا بلکہ مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ آج تو کسی قابل بن گیا اور آج اتنے بڑے اللہ والے بنے، اتنے بڑے اللہ والے بنے کہ کتابوں کے اندر اور عالمیت کے کورس کے اندر ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ ماں کی قربانی کو دیکھو، ماں کی محبت کی قربانی کو دیکھو، 16 سال تک اپنے بیٹے کو اپنے سے جدا رکھا اور 16 سال کے بعد بایزید ایسے بنے، آج بھی دنیا ان کو یاد رکھتی ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟
ہمارے بچوں پر پڑھنا نہیں آتا، اگر ہمارے بچے گھر کے اندر رہتے ہیں تو رہنے دیجئے، ہاں ہمیں فکر تو ہوتی ہے اگر ہمارا بچہ اسکول نہ جائے تو اس کی پٹائی ہوگی، اگر ہمارے بچے نے کسی چیز کا نقصان کر دیا تو اس کی پٹائی ہوگی، ہاں اگر ہمارے بچے نے کسی کو تکلیف دے دی تو اس کی پٹائی تو ہوگی۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جب کل قیامت کے دن ہم قبر کے اندر جائیں گے تو یہ ہمارے بچے جب موت ہوگی ہماری تو قبر پر جا کر کیا پڑھیں گے؟ کیا کبھی یہ سوچا ہے؟ کیا دل کے اندر یہ خیال آیا ہے؟ میرے پیارو، یہی بچے اور یہی نسل ہمیں جواب دے گی کہ کیسے کم بخت ماں باپ نکلے ہمیں قرآن نہ سکھا سکے، کیسے کم بخت ماں باپ نکلے ہمیں نماز نہ پڑھا سکے، ہمیں نماز نہ سکھلا سکے۔ میرے پیاروں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہماری حاضری ہو، اس سے پہلے ہمیں انشاءاللہ اپنے بچوں کو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو قرآن کریم سکھلانا ہے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو نمازیں پڑھانی ہے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو مسجد اور مدرسے کے اندر بھیجنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچوں کو لکھنے پڑھنے کا شوق عطا فرمائے۔